अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करام, आज 10 मुहर्रमुल हराम है। ये वो दिन है कि जिस दिन इस्लाम की तारीख में एक बड़ा मार्का लड़ा गया, हक व बातल का मार्का। एक तरफ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ यजीद और उसकी फौज, और दरमियान में थे कूफा वाले। वो कूफा वाले कि जिन्होंने इमाम अली मुकाम को ख़त लिखे कि आप आएँ, हम आपके हाथ के ऊपर बैत करना चाहते हैं। और जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहलो अयाल के साथ आए तो कूफा वालों ने यजीद के डर और खौफ की वजह से इमाम अली मुकाम का साथ नहीं दिया, और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानहा बरपा हुआ। उस वक़्त यजीद को और यजीद की फ़ौज को यह लगा कि हम जीत गए हैं। लेकिन आज सदियों बाद भी अगर कोई अपना सीना चौड़ा करके सर फख्र से बुलंद करके नाम लेता है तो यजीद का नहीं बल्कि इमाम अली मुकाम का लेता है। और इमाम अली मुकाम ने अजीम कुर्बानी देकर ता सुबह क़यामत तक के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को और दुनिया के अंदर जो दीगर मुज़ाहिब हैं उनको भी ये समझा दिया कि किसी भी सूरत जुल्म के आगे अपने सर को झुकाना नहीं, बल्कि जुल्म का सामना करना है और हर किस्म की कुर्बानी देनी है। क्योंकि जालिम को यह लगता है कि शायद मैं जीत गया हूं, लेकिन असल में जालिम हार जाता है और इसका फैसला तारीख किया करती है। नाज़रीन किराम, जब भी पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आता है तो हम इमाम अली मुकाम के साथ, इमाम अली मुकाम के घर वालों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। हम ये बताते हैं कि ये एक अजीम कुर्बानी दी गई, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुद भी उस रास्ते के ऊपर चलें। एक शेर है कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमाए हक उठा के देख। तो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी और जगह पे काम करते हैं, किसी पोजीशन के ऊपर हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हक के साथ खड़े हों, और जो छोटे छोटे यजीद आपके सामने हैं आप उनका सामना करें। आज सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो आपके सामने रखता हूं। फिर उसके बाद जो रोज़मर्रा की खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की, वो भी आपके सामने रखता हूं। इलामा राजा नासिर अब्बास, जिनका तल्लक उस मकतबा फ़िक्र के साथ है, अहले तशी मकतबा फ़िक्र के साथ, जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। ऑल दो अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत, तमाम मुकातब फ़िक्र इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके घर वालों की इस कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं और बेइंतहा कदर की निगाह से देखते हैं। और जो इश्क वाले हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं, वो कहते हैं कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में रोना, उनकी याद में गम करना ऐसा नहीं है कि शहादत की वजह से गम किया जाए। वो कहते हैं कि मोमिन तो शहादत की तमन्ना किया करते हैं। इश्क वाले अपनी दुनिया के अंदर कहते हैं कि ये गम करना, ये रोना, ये अश्क बहाना, इसकी वजह इमाम अली मुकाम की शहादत नहीं बल्कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती की गई वो है। वो कहते हैं कि जसद अतहर को घोड़ों की टापों तले रौंदा गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे की और उनकी आल की बेहुरमती की गई। वो यहाँ तक कहते हैं कि इश्क वाले वो मंजर अपनी आंखों से कभी नहीं बुला सकते और कभी इश्क अपनी दुनिया में इस जुल्म को माफ नहीं करेगा। अब जरा आगे आ जाए। इलामा राजा नासिर अब्बास ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत हमारी जान है, हमारी रूह है। खबरदार किसी ने अहले सुन्नत के मुकद्दसात के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि मैं इमाम बारगाह में हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है कि किसी अहले सुन्नत की जान को ख़तरा हो और मैं उसके सामने खड़े होकर अपनी जान दे दूंगा और फ़ख्र महसूस करूंगा। नाज़रीन किराम, जो आलम कुफ्र है उसकी सिर्फ एक ही कोशिश है, जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का मुबारक दीन लेकर इस दुनिया के अंदर आए, उनकी एक ही कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इस दीन को नुकसान पहुंचाया जाए। और उनके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि इनको फ़िरकों के अंदर बांट कर, इनके अंदर वो लोग जो दो नंबरी करेंगे उनको फंड करके एक ऐसी हवा बनाई जाए कि ये आपस में टुकड़ों के अंदर बंट जाए।
حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں کے اندر مت پڑو۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے یہ بات علامہ راجہ ناصر عباس نے کی ہے، اسی طریقے سے بات اہل سنت کے علماء بھی کرتے ہیں، باقی سب بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فضا کو، اس بات کو اپنی نسلوں تک پہنچایا جائے، اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ ہم نے اختلافات کو ہوا نہیں دینی، بلکہ ہمارے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں ہم نے ان کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے ایک اللہ کو مان کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے رستے پہ چل کر، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس راستے کے اوپر چلیں اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، ان کے سینوں کے اندر بھی اس چیز کو ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، محفوظ کریں ان کے سینوں کے اندر ان چیزوں کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، ہمارے ماں باپ کو قبول فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو قبول فرمائے، ہمارے بچوں کو قبول فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک بڑی خبر دی ہے، وہ خبر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ انفارمیشن کا سلسلہ آپ سب لوگوں تک پہنچتا رہے۔ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں۔ انہوں نے پاکستان کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا، اور لگتا ہے کہ ہم کمٹمنٹ کر آئے ہیں کہ اگر باقی مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ہلکی ہلکی باتیں پاکستان کی میڈیا کے اندر شروع ہو گئی ہیں، حکومتی لوگ بھی اس کے اوپر بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو بانی پاکستان تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ کسی بھی صورت ہم یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ ظلم کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا اور جو ظالم ہے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ حامد میر نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی چلو مان لیا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں جو ہے صحیح فیصلہ نہیں ہے اور وہ سیٹوں کی حقدار نہیں ہے تحریک انصاف، لیکن ان سیٹوں کی حقدار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس طریقے سے، یہ حامد میر صاحب نے بات کی ہے۔ زرداری صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جی۔ اعزاز سید صاحب نے یہ بات کی تھی کہ زرداری صاحب ہٹ جائیں گے اور ان کی جگہ پر کوئی اور آ جائے گا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو جھوٹی خبریں۔ تو اعزاز سید نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کچھ دوست صدر زرداری کو ہٹانے کی سازش سے متعلق میری دی گئی معلومات پر اعتراض کر رہے ہیں، بعض اسے غلط بھی قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یاد رکھیے کوئی ذمہ دار صحافی اتنی بڑی بات بغیر تصدیق کے نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پرویز مشرف کے استعفے کا فیصلہ ہو یا جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک، ایسی کئی خبریں ابتدا میں تردید اور ناقابل یقین کہی گئیں، لیکن وقت نے انہیں درست ثابت کیا، انتظار فرمائیے۔ اس حوالے سے متی اللہ جان نے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی صدر زرداری کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور صدر زرداری اگر اپنی صدارت سے ہٹیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ ڈیل کیے بغیر ہٹ جائیں، وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہٹیں گے، اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھ جائے۔ اور یہاں پر یہ بالکل نہیں سوچا جا رہا کہ عوام کیا سوچتے ہیں، عوام بھی ان کو بٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اور اس لیے ان کو پتا ہے کہ ووٹ سے تو مشکل ہے، تو ان ہاؤس ایک تبدیلی ہوگی کہ مسلم لیگ نون کہے گی جی ٹھیک ہے ہم نے بڑی خدمت کر لیا، اب ہم پیپلز پارٹی کو موقع دینا چاہتے ہیں، اب ان کا وزیر اعظم بن جائے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ عطر کاظمی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی مرضی ترامیم کر لیں، 27ویں چھوڑ کر 127ویں ترمیم کر لیں، جس دن عمران خان باہر آ گیا اس دن سب کچھ مٹ جائے گا، اس لیے یہ نظام برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ عمران خان باہر آ جائے۔ عامر متین صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو یہ کہا کرتی تھی کہ اسمبلی کی مچھلی منڈی قبرستان کی خاموشی سے بہتر ہے، کم از کم لوگ عوام کے لیے شور مچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عامر متین صاحب کہتے ہیں
کہ تخت پنجاب کا نیا فرمان آیا ہے کہ جو بولے گا اسے اسمبلی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی سکھا شاہی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں جو پنجاب میں ہو رہا ہے، رنجیت سنگھ نے بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ بھائی کوئی جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف بول نہیں سکتا، کوئی ان کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا۔ مطیع اللہ جان نے بھی اس حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہیں، وہ کوئی دیوی ہیں کہ جن کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف اسمبلی کے اندر احتجاج نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ آگے آجے قمر دلشاد، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کیا، کہتے ہیں کہ نون لیگ 2/3 اکثریت حاصل ہونے پر زیادہ خوشیاں نہ منائے، اس کا مقصد حکومت سے 27ویں ترمیم پاس کروانا ہے جس کے تحت ایک ایسے شخص کو صدر بنایا جائے گا جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہوگا، جو تمام جماعتوں سے مذاکرات کرے گا جیسے صدر ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا اشارہ دیا ہے کہ بھائی کوئی اہم ترین بندہ جو ہے وہ صدر کی کرسی کے اوپر آ جائے گا جس کو تمام جماعتیں جو ہیں وہ قبول کریں گی، لیکن اڈیالہ کا قیدی نمبر 804 قبول کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ شیر افضل خان مروت، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو بالکل سائیڈ لائن پہ کر دیا ہوا ہے، اب وہ کیمروں کے سامنے اتنے نہیں ہوتے، اتنی ان کی واہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے پہلے بھی عمران خان کی فیملی کے اوپر الزامات لگائے، اب دوبارہ انہوں نے علیمہ خان کے اوپر الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان نے کئی مرتبہ علیمہ خان کا نمبر بلاک کرنے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ ان کو سیاسی معاملات میں سنجیدہ نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو یہاں تک پہنچانے میں علیمہ خان کا کردار ہے، پارٹی قریب المرگ ہے مگر ابھی تک ان کو احساس نہیں ہے اپنی انا اور تکبر میں پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کو علیمہ خان نے باندھ رکھا ہے کہ تم نے باہر نکل کر احتجاج نہیں کرنا، تم نے عمران خان کی رہائی کے اوپر بات نہیں کرنی۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی علیمہ خان نے جیل کے اندر دیا ہوا ہے، اور سارے کے سارے مسئلوں کی جڑ جو ہے وہ علیمہ خان ہے۔ یہ شیر افضل خان مروت کے کہنے کا مطلب، میرا خیال ہے کہ جب کبھی بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہیرنگ ہو تو شیر افضل خان مروت کے یہ بیانات عمران خان کے سامنے ضرور رکھنے چاہیے تاکہ وہ اس کے اوپر بتائیں کہ آیا یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا جس میں انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کی ہے، کہتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ مرشد یعنی کہ عمران خان نئی نصرت بھٹو یعنی کہ بشرا بی بی کو آگے لا کر کلثوم نواز بنانا چاہتے ہیں یا نہیں، یا مرشد پیرنی کو محفوظ رکھ کر علیمہ خان کو نئی فاطمہ جناح بنانے کے خواہش مند ہیں یا نہیں۔ پھر جب ان کے بارے میں وہ فضا علی خان نے کہا تھا نا کہ آپ اگر صحافی نہ ہوتے تو واش روم کلینر ہوتے کہ خواتین کے واش روم صاف کرتے جاگتے، پھر بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی، ہو یہ کیا کہہ دیا، اور بہت سے لوگ پھر روٹی کھانے والی مشین کہیں پھر بھی بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا 8 فروری کے الیکشن سے قبل کہ ہو کا عالم ہوگا، بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے، کوئی باہر نہیں نکلے گا، اب عمران خان کو ووٹ نہیں پڑے گا، اور پھر کیا ہوا، وہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے۔ اور انہی طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عمران خان 4 دن بھی جیل کے اندر نہیں گزار، یہ بس عمران خان ڈیل کر لے گا، یہ پاؤں پڑے گا، معافی مانگے گا جا کے۔ اب بھی یہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نہ تو عمران خان بشرا بی بی کو نصرت بھٹو بنانا چاہتے ہیں، نہ وہ کلثوم نواز بنا کر ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ وہ علیمہ خان کو فاطمہ جناح بنانا چاہتے ہیں۔ فاطمہ جناح کا اپنا کردار اپنی جگہ پہ تھا، لیکن آج بھی جو بندہ کردار ادا کر رہا ہے، تاریخ کے اندر یہ کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اور اس دن کی جو مناسبت ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ قیامت تک ان کا کردار یاد رکھا جائے گا، اور کردار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، وہ پھر سامنے ہمیشہ رہتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے اس کو۔ سائرہ بانو نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے سہیل وڑائچ کو جواب دیا۔ سہیل وڑائچ نے ایک اور بات کی، کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑی کوئی وائلنٹ جماعت نہیں ہوتی، تشدد یعنی وائلنس پر اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری ہے، انہیں تشدد کا آئینی اختیار حاصل ہے۔ تو سائرہ بانو نے اس کے اوپر کہا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی آئینی غیر آئینی سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، ہم نے کب انکار کیا، باقی 26 نومبر کو دیکھ لیا تھا کہ تشدد کا آئینی اختیار مطلب کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سمینہ پاشا نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی لیاری میں بلڈنگ گرنے پر 2 دن بھی ملبے تلے لوگوں کو نہ نکالا جا سکا، کراچی میں ریسکیو کے یہ حالات ہیں، درجن سے زیادہ لوگ شہید، پر یہاں پر میڈیا کی ٹرانسمیشنز نہیں ہیں، حکومت گرانے کی باتیں نہیں ہو رہی، وزراء کی پریس کانفرنس بھی نہیں ہو رہی، عظمی بخاری کی چنگاڑتی ہوئی آواز بھی نہیں آ رہی، ان کی پریس کانفرنس بھی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ آگے آ جائیں،
सनम जवेद खान जो कि तकरीबन 2 महीने से ज़ायद दोबारा जेल के अंदर रह के आई हैं, अब रिहा हो गई हैं, उन्होंने एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है हसनैन रफ़ीक को, जो नया पाकिस्तान के एंकर पर्सन है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उन्होंने जेल कैसे गुजारी है, वहाँ पर क्या क्या मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी हैं, तो आप वो इंटरव्यू सुने, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सनम जवेद खान ने मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के बारे में कहा, उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ शो ऑफ है। उन्होंने कहा कि जो आप करना चाहती हैं कि आपकी तस्वीरें किसी तरह हर जगह लग जाएं, अगर कोई अपनी ज़ात को लेकर इतना खुद पसंद है तो इसका मतलब है कि उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। मज़ीद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर बात करना आसान है, इसलिए कि वो मुल्क की वाहिद जमहूरी हुकूमत है, उनके खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे तो आपके ऊपर पर्चे नहीं होंगे, ना आपको जेलों में डाला जाएगा, इसलिए उनके ऊपर तनकीद करना आसान है, बाकी जगहों पर आसान नहीं है। बाकी जगहों पर तो असेंबली के अंदर अगर एहतजाज किया जाए तो भाई वो रेफरेंसेस भेज दिया जाते हैं कि लोगों को नाअहल कर दिया जाए। आगे आ जाए जी, एक और अहम तरीन खबर है। जब भी मुल्क का चीफ जस्टिस छुट्टी पर जाता है या बाहर जाता है तो जो सीनियर प्यूनी जज है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाता है। मंसूर अली शाह बन जाते थे या मुनीब अख्तर बन जाते थे। अब उनसे भी डर और खौफ है, और चीफ जस्टिस साहब ने एक काम किया, उन्होंने एक कमेटी बना दी है, खसूसी कमेटी तश्कील कर दी है, और कमेटी का इजलास जो है वो कभी भी बुलाया जा सकता है, फिजिकल या वर्चुअल, और कायम मकाम चीफ जस्टिस उनके जो इख्तियारात हैं वो कम कर दिए गए हैं डर और खौफ की वजह से। अभी तक लेते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।